سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام تربیت بنائی ہے وہ ایک عمومی ہے اور ایک خصوصی ہے۔ عمومی تربیت وہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، خصوصی تربیت خاص لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے آپ دنیا میں دو طرح کی کوالٹی ہمیشہ سنتے ہیں، فرسٹ کوالٹی اور سیکنڈ کوالٹی، اور اس میں یہ کوالٹی تھرڈ بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر پوچھیں کون سی کوالٹی لینا بہتر ہے تو یہ کہا جائے گا بھئی فرسٹ کوالٹی لیں گے، لانگ لائف کام آئے گی۔ سیکنڈ کوالٹی لیں گے، 5 سال تک آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھرڈ کوالٹی لیں گے، چند ماہ آپ کو یہ چیز کام آ سکتی ہے، بعد میں وہ سلام کر دے گی۔ اسی طرح ایمان والوں کی تربیت کا نظام بھی اللہ نے بنایا، ایک خصوصی نظام۔ یہ خصوصی نظام میں آپ مستقل کام میں لگے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے مرد بھی، جن لوگوں کی عورتیں بھی دیندار ہوں، جن کے مرد بھی دیندار ہوں، عورتیں بھی دیندار ہوں، مرد بھی داعی ہو، عورتیں بھی داعی ہو، مرد بھی فکر مند ہو، عورتیں بھی فکر مند ہو، یہ لانگ لائف دیندار ہیں۔ یہ لانگ لائف دیندار، بلکہ ان کی 7 نسلوں تک دین پر قائم رہیں گی۔ یہ بھی دیندار بنیں گے، ان کی اولاد کو دیندار بنیں گے، اور یہ جن بہوؤں کا منتخب کریں گے وہ بھی دیندار ہوں گی، جن دامادوں کا انتخاب ہوگا وہ بھی دیندار ہوں گے، پھر ان کے بچوں کے لیے جن نواسی داماد کا انتخاب ہوگا وہ بھی دیندار ہوگا، جو نواسے بہو کا انتخاب ہوگا وہ بھی دیندار ہوگی۔ تو اسی طریقے سے سلسلہ بسلسلہ دین پر قائم رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرسٹ کوالٹی کے دیندار، جن کے مرد بھی دیندار ہیں، عورتیں بھی دیندار ہیں۔ اور آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، انبیاء علیہم السلام کے قصص پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جن نبیوں کے ساتھ ان کے بیویوں نے ساتھ دیا،
ہر قدم قدم پر ساتھ رہے. ان کی نسلوں میں اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا. جن نبیوں کے ساتھ ان کی بیویاں ساتھ نہیں دیں ان کی نسلیں ایسے ہی رہ گئیں. کوئی ہوا کوئی نہیں ہوا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. قرآن کہتا ہے یہ دونوں ہمارے نیک برگزیدہ بندوں کے نکاح میں تھیں اور نکاح میں ہونے کے باوجود انہوں نے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرواہ نہیں کی, چھوڑ دیا اللہ نے ان کے حال پر. تو میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں, مردوں کا جوڑ جب ہم کرتے ہیں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, عورتوں کا جوڑ جب ہم کرتے ہیں کتنے جوڑے جمع ہوتے ہیں. یہ کہ جوڑے اگر مردوں کے جوڑ میں 4000 تو عورتوں کے جوڑ میں 400. گویا ایک عشر جمع ہوتا ہے, اور اس میں بھی مرد اگر دعوت میں ہے تو عورت نہیں. بعض گھروں میں عورت اگر دعوت میں ہے تو مرد نہیں. بہت ساری یہاں خواتین سنگل آئی ہیں, سنگل, ان کے شوہر نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ یا تو دعوت میں ہیں مشغول ہیں, یا دعوت کی فکر ان کے اندر کم ہے. بعض مرتبہ الٹا ہوتا ہے, مرد دعوت میں ہیں عورتیں نہیں ہیں, سنگل. اسی طریقے سے ایک نظام دنیا کا ایسا بنا ہے کہ ادھر پلس ہے تو ادھر مائنس ہے, ادھر مائنس ہے تو ادھر پلس ہے. بہت کم وہ جو دونوں پلس, تو دونوں پازیٹیو, دونوں داعی, دونوں فکر مند, دونوں دیندار, دونوں تربیت پانے والے, دونوں کے اندر جذبہ, دونوں کے اندر خیال, دونوں کے اندر شوق, دونوں کے اندر ذوق, یہ بہت کم ہوتے ہیں. اور اللہ نے ان سعادت مندوں میں آپ کو چنا ہے. الحمدللہ بولو, الحمدللہ میں دمش نہیں نا جی. وہ سعادت مند جن کے شوہر اور بیوی دونوں ایک پٹری پر ہوں, ایک نظریے پر ہوں, جن کو ہم فکر کہا جاتا ہے, ہم درد کہا جاتا ہے, ہم ذوق کہا جاتا ہے, ہم شوق کہا جاتا ہے, ہم نوا کہا جاتا ہے, اور ہم سر کہا جاتا ہے. ہم سر, فارسی میں ہم سر بیوی کو کہتے ہیں, ہم سر شوہر کو کہتے ہیں. بیوی سے پوچھے آپ کے ہمسر کہاں تو کون مراد؟ شوہر. شوہر سے پوچھے آپ کے ہمسر کہاں تو کون مراد؟ بیوی. ہمسر کے کیا معنی؟ دونوں کا ایک سر. وہ دیکھتے ہیں تو دونوں کا دیکھنا ہی ایک. آج کل سننے میں آیا کہ بھئی شوہر کچھ اور دیکھ رہا ہے, بیوی کچھ اور دیکھ رہی ہے موبائل میں, لیکن دونوں مل کر ایک دیکھیں, یہ ہم سر. کیا مطلب؟ دونوں مل کر بیان سن رہے ہیں, دونوں مل کر قرات سن رہے ہیں, دونوں مل کر نعت سن رہے ہیں. ہم زبان, کیا مطلب؟ دونوں کی ایک بول, ان کی الگ ان کی الگ نہیں. یہ جو بولتے ہیں نہیں, انہوں بولے بیٹا آج گھر میں رہو, شوہر نے کہا بیوی ٹھیک ہے بیٹا گھر میں رہو. ایسا نہیں ہوگا گھر میں کہ بیٹے کو باپ کہے رہو, ماں کہے جاؤ, باپ کہے رہو, ماں کہے جاؤ, تو اس گھر میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دو حکمراں ہو جائیں تو فساد برپا ہو جائے. گھر میں دو پارٹیاں کب پیدا ہوئیں گی؟ جب دونوں کا خیال الگ الگ ہو, دونوں کے ذوق الگ الگ ہو, دونوں کی فکر الگ الگ ہو, دونوں کا جذبہ الگ الگ ہو. ماں بچے کے لیے لاتی ہے پینٹ شرٹ, باپ لاتا ہے جبہ پیجامہ. یہ سب کے گھروں میں ہو رہا ہے. ابا کیا لاتی؟ جبہ پیجامہ. امی کیا لاتی؟ پینٹ شرٹ. نتیجہ کیا ہوتا؟ بچہ صبح کو جبہ میں, شام کو چڈی میں.
صبح دیکھے تو صوفی کی طرح تھا، شام کو دیکھے تو کوفی کی طرح ہو گیا. صبح کو دیکھے دیندار کی طرح لگا، شام کو دیکھے تو وہ سڑک چھاپ ہو گیا. یہ دو طرح کا رنگ بچے کے اندر کیسے آیا؟ باپ ایک رنگ چڑھانا چاہتا ہے، ماں ایک رنگ چڑھانا چاہتی ہے. یہ دونوں کے رنگوں کا اختلاف، بیٹا بے ڈھنگ ہو جاتا ہے، بے رنگ ہو جاتا ہے. دونوں کا ایک ڈھنگ ہو. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. خالی دعوت کا کام 3 دن لے کر پھرو، چلا لے کر پھرو، خالی پھرنے کا کام کیا؟ ہاں، کتے کی دم مت بنو. کیا مت بنو؟ ارے بولو بھائی، کیا مت بنو؟ کسے کہتے کتے کی دم؟ پھر رہے سدھرے نہیں. پھر رہے خوب، 3 دن پھرے، چلا پھرے، اشرا پھرے، گاؤں پھرے، جوڑ پھرے. گھر سدھریا کیا نہیں سدھرا؟ گھر کا دروازہ نہیں سدھرا، گھر کی دیوار نہیں سدھری، گھر کا پردہ نہیں سدھرا، گھر کا پکوان نہیں سدھرا، گھر کی باتیں نہیں سدھری، گھر کا ماحول نہیں سدھرا. اس پیشنٹ کو ڈسچارج کیا جاتا ہے جو پیشنٹ صحت مند ہو جاتا ہے. صحت مند کی ہونے کے بعد بھئی اسے ڈسچارج کرو. وہ انسان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے جس کے علاج ناممکن ہو جاتا ہے. بھئی اب ان کا علاج ہونا ممکن نہیں، گھر کو لے جاؤ. جتنے دن جیے، مر گئے تو مر گئے، چھوڑو، گھر کو لے جاؤ. بیماری کے ساتھ گھر کو اس پیشنٹ کو واپس لوٹایا جاتا ہے جس پیشنٹ کا علاج ممکن نہیں. اسی طرح ہمارا حال ہو گیا. دعوت سے بڑھ کر کتے کے دم کو درست کرنے والی چیز کوئی چیز نہیں. دعوت میں سب بنگے سدھر گئے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، تم لوگ اپنے آپ کو بڑے صوفی مت سمجھو. تمہاری پچھلی زندگی دیکھو، چمبا اٹھا لے پھرے سو، جھنڈا اٹھا لے کو پھرے سو. ارے پچھلی زندگی کے کارگزاری کی نہیں. لوگ کہتے ہیں ایام جاہلیت. تمہاری جاہلیت بولو بھائی، ایام جاہلیت کیوں جاتے ہو؟ اپنی کارگزاری سناؤ، میں کتنا بڑا جاہل تھا. تم وہاں کیوں جاتے ہو؟ ایسا بولتے گویا آبا و اجداد سے آپ ولایت پائے ہوئے ہیں. ارے بھی اپنی کارگزاری سناؤ. ہماری زمانے جاہلیت کے کیا گزری کہ نہیں گزری؟ داڑھی تو ابا ہی ہے، جبہ تو ابا آیا ہے، ٹوپی تو ابا ہی ہے. اس سے پہلے کیا تھے تم؟ تو اس کو مد نظر رکھ کر دعوت میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. دعوت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جس کام کے ذریعے سے تو نے ہمارا رنگ بدلا، تو نے ہمارا ڈھنگ بدلا، یا اللہ تو ہمیں سب رنگ سے ایک رنگ والا بنا دے. ایک ہے سب رنگ، اور ایک ہے 9 رنگ، اور ایک ہے ایک ہی رنگ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ایک ہی رنگ، اللہ کا ایک ہی رنگ، جس کو حضور نے فرمایا البسوا ثیاب البیاض کفنوا موتاکم بالبیاض. عورتوں کے برقعے کے کلراں کتنے ہیں؟ بولو بھائی. ہاں، ارے بھائی ایک ہی تو کلر ہے جو عام طور پر رائج ہے. وہ کون سا جی؟ وہ رنگ برنگی تو وہ رنگین والے پہنتے ہیں. ایک ہی رنگ عورتوں کا برقعے کا کون سا رنگ؟ اسی طرح مردوں کا ایک ہی رنگ کون سا؟ بولو بھائی کون سا؟ یہ دعوت کا رنگ. دعوت کا رنگ کون سا ہے؟ صحابہ اسی لباس میں ملبوس تھے، سفید. جب کوئی آتا حضور سے ملنے کے لیے تو یوں پوچھتا من منکم محمد الذی یزعم انہ نبی. ارے بھائی سب سفید پوش والے ہیں، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمام رنگوں کو چھوڑ کر ایک رنگ میں آ گئے تھے. کون؟ صحابہ. رنگ برنگی نہیں تھے، تمام رنگوں کو چھوڑ دیا. کیا مطلب؟ جس طرح تمام رنگوں کو چھوڑا، تمام ڈھنگوں کو بھی چھوڑا. لا الہ الا
جہاں پر سب خداؤں کو چھوڑ کر یہ خدا کی طرف آئے، سب رنگوں کو چھوڑ کر ایک رنگ کی طرف آ گئے، محمد سب ڈھنگوں کو چھوڑ دیا، سب رنگوں کو چھوڑ دیا، سب اندازوں کو چھوڑ دیا، سب سٹائلوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لے۔ وہ کون ہے؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے دعوت۔ اس کا نام کیا ہے؟ دعوت۔ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ سدھریں گے انشاءاللہ۔ یہ کلر چھوڑ ڈالو، ایک کلر میں آؤ۔ خالی کیچ دعوت کی بات سیکھنا نہیں، دعوت کا ڈھنگ بھی سیکھنا، دعوت کا رنگ بھی سیکھنا، دعوت کا ذوق بھی سیکھنا۔ سیکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے مقامی کام۔ مقامی کام کا کیا مطلب؟ لوگ سمجھتے ہیں مقامی کام کا مطلب وہ 5 کام مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے چند کام، یہ مقامی کام۔ مقامی کام کا مطلب مقام میں 2 طرح کا مقام ہے۔ ایک ہے ظاہر مقام، بھئی آپ کا مقامی کام چلتا ہے، تو آپ نے کہا میرا مقامی کام فلاں محلے میں چلتا ہے، فلاں محلے میں ہر ایک کی مسجد جماعت الگ الگ ہی کی نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنا مقامی کام کرتے ہیں، سب سے پہلا مقام تو یہاں ہے۔ بے پہلا مقام کہاں ہے؟ التقوی ہا ہونا۔ پہلا مقام تو یہ ہے نا بھئی، یہاں مقامی کام کرو۔ مقامی کام کہاں کرنا؟ یہ کام اللہ کا ہے، تو سب سے پہلی نیت ہمارے دل میں یہ ہونی چاہیے، میں جو بھی کر رہا ہوں صرف کسے راضی کرنے کر رہا ہوں؟ سب کے لیے نہیں، رب کے لیے۔ بولو، سب کے لیے نہیں بلکہ رب کے لیے۔ سب کے لیے، رب کے لیے۔ جس طرح سب کو چھوڑنا ہے، رب کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ سب کو نکالنا، رب کو بسانا، اسی کا نام دعوت۔ لا الہ الا لا الہ، سب کو نکالو، الا اللہ، صرف اللہ کو بساؤ، یہ دعوت۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے، میرے گھر میں اللہ رسول کے علاوہ کوئی اور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، جب آئے تو آپ نے فوراً کہا، باہر کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ اندر ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگے آئیے، کہ نہیں یہ پردہ پہلے نکال دو۔ کیوں؟ پردے میں طوطے کی تصویر تھی۔ پردہ پہلے نکالو۔ پتہ چلا جہاں پر جانوروں کی تصویریں ہوں، پرندوں کی تصویریں ہوں، وہاں پر نبی نہیں آتے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں جہاں پر جانوروں کی تصویریں ہوں وہاں نبی نہیں آتے، اسی طرح نبی کا کام بھی نہیں آتا۔ دعوت کو اندر گھسانے کے لیے گھر کو صاف کرنا پڑے گا۔ جیسے چائے گلاس میں ڈالنے کے لیے گلاس صاف کرتے کہ نہیں صاف کرتے؟ اب کوئی پانی ڈال رہے ہیں، پانی یہ دیکھیں گلاس گندا ہے، جا کے دھو لے کاؤ جی، بولتے نہیں بھائی پہلے جا کر کیا کرو، گلاس دھو لے کر آؤ، گلاس صاف کرو۔ اب وہ بیچارے دھو لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد پانی ڈالتے ہیں۔ پانی ڈالنے کے لیے جس طرح گلاس کو جھانک کر دیکھا جاتا ہے، اللہ بھی سوچتا ہے اس کے اندر رحمت اتارنے کے لیے اللہ جھانکتا دل کو، کیا اتنا دل گندا ہے نا، غلیظ دل ہے۔ کیا دل کیا ہے؟ غلیظ، گندگی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے نہیں، میری رحمت اتنی سستی نہیں ہے گندے دلوں میں بھی جا کر ڈال دی جائے، نکال ہٹاؤ۔ اسے کہتے ہیں دعوت بولنے والی زبان پاک ہونی چاہیے، دعوت کا کام کرنے والا دل، دعوت کا کام سوچنے والا دماغ، امت کو دیکھنے والی نظر، ہدایت کو بولنے والی زبان، اور سب کی فکریں بسائے جانے والا دل، ان سب کی صفائی کرو۔ ان سب کی کیا کرو؟ کارگزاری سن کر فکر لینے والا جذبہ کان کے اندر سے، کارگزاری سننے کے باوجود بھی مٹھوس کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، کیا بھی فکر نہیں۔ میت کے سامنے اذان دیے تو میت کو اثر پڑتا ہے کیا؟ بولو بھائی،
میت کے سامنے اذان دے رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، میت فوراً آنکھ کھول کو ارے رے، مردے کے سامنے اذان دے رہے ہیں، جانور کے سامنے اذان دے، کوئی اثر پڑتا ہے؟ اسی طرح کارگزاری سن کر بھی خاموش، ہنس رہی، کیا ہنس رہے؟ لوس کے جیتے میں کارگزاری سن کو ہنسنے کا میں ماشاءاللہ اس سے پہلے ہمارے یہاں 14 گھروں میں تعلیم ہوتی تھی، بھئی اب 7 گھروں میں ہو رہی ہے، پر ہنس رہے۔ ہنسنے کی بات کیا ہے؟ ہنسنے کی بات کیا بھئی؟ فکر کی بات ہم پوچھتے ہیں کیا بھئی وہ 5 گھر والے انتقال ہو جائے کی؟ انتقال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے انتقال وطن، ایک ہے انتقال عالم۔ دنیا چھوڑ کو چلے گئے نہ گاؤں چھوڑ کو چلے گئے، دونوں کو انتقال ہی بولتے ہیں۔ انتقال مکانی، انتقال زمانی، انتقال زمان دائمی، انتقال دائمی کیا مطلب؟ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم برزخ کو چلے گئے، ایک انتقال وہ۔ دوسرا انتقال کا نہیں بھئی یہاں سے وہ گاؤں چلے گئے، وہ گاؤں میں تعلیم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہاں کر رہے ہیں، تو وہاں کی کارگزاری میں اضافہ ہونی چاہیے۔ 5 افراد یہاں سے منتقل ہوئے دوسرے گاؤں سومت بھائی، تو وہاں کی کارگزاری میں کیا ہونی چاہیے؟ اضافہ ہونی چاہیے۔ 5 مصلی ہماری مسجد سے بازو مسجد کو گئے، تو وہاں 5 مصلی کا کیا ہونا چاہیے؟ اب وہاں جانے کے بعد نماز چھوڑ دیے، غلط نماز۔ اب آپ کون سی مسجد وار جماعت میں بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں بھائی میں پہلے مسجد اقصی میں بیٹھتا تھا، اب میں مسجد قدس میں بیٹھ رہا ہوں۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سمجھ نہیں آپ؟ اب کون سی مسجد ہے آپ کی؟ نہیں پہلے تو ہم نماز پڑھتے تھے مسجد ابو بکر میں، جی اب مسجد عمر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، کہیں نہ کہیں تو الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہمیں لوگ کیا کرتی؟ ہمیں لوگ کیا، بہت سارے لوگ جگہ بدلتی، دعوت ایسا رہتی گویا دعوت کو بھی ان کو تعلق ڈر رہے کام میں آپ کو دعوت کا ساتھی کو بول ڈالیا تو ملاقاتوں میں، گشتوں میں، 3 دن میں، پھر دیگر تمام تقاضوں میں ہم نہ استعمال کرتے ہی گھر کو، گاؤں بدلتے ہی اجنبی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ٹیمپرری ریچارج سسٹم۔ کون سا ریچارج؟ ایک ہوتے بعض لوگ نمبر بدلتے رہتی، ماہانہ بھگوڑے لوگ رہتے نا، انہیں کیا کرتی؟ نمبر کیا جی 2023 میں نمبر دیا نا جی، نہیں 2024 کا نمبر الگ ہو گیا۔ اب بھی اچانک کیا بھی فون اتنے لگ رہا نا، نہیں دوسرا نمبر ہوگا مولانا، کون سا نمبر؟ یہ نمبر کیوں؟ آفراں جیسا جیسا آتی نمبراں ویسا ویسا بدلتی۔ نمبر 2 خرچداراں جیسا جیسا بڑھتی نمبراں ویسے ویسے بدلتی۔ توبہ کرو، کریں گے توبہ انشاءاللہ بھائی۔ ایک ہی نمبر رجسٹرڈ، کتنے سال کا نمبر ہے آپ کا؟ 25 سال سے ہی نمبر ہے۔ کتنے سال کا نمبر ہے؟ 30 سال سے ہی نمبر ہے۔ کتنے سال کا نمبر ہے؟ 20 سال سے ہی نمبر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک درگیر محکم گیر، اس کے اندر بدلنے، یہ گرگٹ نہیں ہے، یہ بدلتا نہیں رہتا، ورنہ دونوں جوڑے چلا لگائے ہوئے گھر بدلے، وہاں جانے کے بعد دعوت کی ذمہ داریوں سے اپنے دل چراتے ہوئے خاموش۔ کئی کو مصیبت بھئی ہمیں دعوت کے ساتھیاں کو بول ڈال کو انہوں لوگ آنا، ہم نہ ملنا، آپا تمہارا تقاضے پر تعلیم تی کر کو ہی فوراً الٹاتی سو مجھے میں آ کر چلا لگائی کر کو کون بولے؟ اسی لیے حضرت نے فرمایا بانج بن کر مت مرو۔ کیا بولے؟ بولو حضرت، بے سن رہی سو رہی آپ حضرات؟ سمجھ میں آ رہی کیا سب کو بات تھے؟ الحمدللہ بولو جی۔ کیا رکوع کی تسبیح الگ ہے، قیام کی تسبیح الگ ہے، تو کیا بولے حضرت؟ بانج بن کر مت مرو۔ حضرت نے پوچھا حضرت بانج بن کر مرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے داعی بن کر مت مرو کہ تم مرے تمہارے پیچھے کوئی رونے والا ہی نہیں، جیسے لاوارث کی موت۔ لاوارثوں کے جنازے ملتے کہ نہیں ملتے؟ فلاں جگہ مر گئے، فلاں جگہ، ہمارے میرے نمبر پر لاوارث مارتی ایک آدمی کا نمبر آتا، لاوارث عمر، انہیں عمر لاوارث نہیں، لاوارثوں کا جنازہ دفن کرنے والا بیچارہ، وہ اسے میں پوچھتے رہتا بنگلور میں، اس نے
کرونا کے زمانے میں 600 جنازے دفن کیے. کتنے جنازے؟ 600. ایک دو نہیں، 600. رات دن رات دن رات دن رات دن بیچارے کی ڈیوٹی. خالی دفن کو تو خالی دفن نہیں بھائی، اٹھا لے کو آنا، غسل کرانا، کفن پہنانا، جنازے کی نماز پڑھانا، پھر دفن کرنا، یہ پورا کام بیچارہ آج بھی کر رہا ہے. پورے گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں اس کا نمبر ہے، بورنگ میں بھی، وکٹوریا میں بھی. فوراً اسے فون کروا دی لاوارث عمر کو. ہاں، انہیں وارث دار، انہیں لاوارث نہیں، لاوارثوں کا وارث، لاوارثوں کا وارث. کوئی وارث نہیں، انہیں وارث. بیچارہ اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، آج بھی کام کرتا. تو وہ لاوارث پر کوئی رونے والا ہے؟ کوئی نہیں رو رہا کہ رو رہی نہیں. ہمارے ابا کے سکے دکھ رہی، ابا نہیں ان کے سکے. اسی طریقے سے لاوارث داعی اسے کہتے ہیں جو داعی مرے لیکن اس کے پیچھے دعوت کا کوئی شاگرد نہیں، انہیں کسی کو دعوت میں لگایا نہیں، انہیں کسی کو دعوت میں کھڑایا نہیں، اس کی اولاد کو دعوت میں کھڑایا نہیں، اس کی اولاد کو دعوت میں لایا نہیں، اس کی بیوی کو داعی بنایا نہیں، بیوی شوہر کو داعی بنائی نہیں. انہیں مرا، اس کے ساتھ دعوت مر گئی. انہیں مرا، اس کے ساتھ دعوت چلی گئی. انہیں مرا، دعوت کی نسبت ختم ہو گئی. انہیں مرا، دعوت کا تعلق ختم ہو گیا. یہ کون؟ لاوارث داعی. کون ہے بھائی؟ ہم لوگ وارث داعی بن کر مریں، اس کے واسطے فیملی کے ساتھ جڑے سو. کہو انشاءاللہ. کیا داعی بن کو مرنا؟ کب بیگم کو نہیں پوچھو، ماشاءاللہ بیگم تمہارے وجہ سے ہمارے خاندان میں کتنے گھروں میں تعلیم شروع ہوئی. یہ کارگزاری آپ کو گھریلو کارگزاری، ایک ہے مسجدوار جماعت کی کارگزاری، ایک ہے زونوں کی کارگزاری. یہ سب کارگزاریاں آپ کو پبلک میں سنانے کے واسطے لکھتی 300. گھر میں بیٹھ کر میاں بیوی آج رات کو بیٹھو، آج رات کو بیٹھو بھائی، انشاءاللہ بولو نا جی، کیا پریشانی ہوگی جی. رکوع میں امام صاحب بولتی ہیں کیا؟ سبحان ربی العظیم پڑھیے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، اللہ اکبر. بولتی کیا انہوں؟ اللہ اکبر کہتی سبحان ربی العظیم شروع ہو جانا. سو ویسا جو ہی بولے انشاءاللہ آج رات ہم سب بیٹھیں گے، ایسا اللہ اکبر پر جیسا سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر پر سبحان ربی الاعلیٰ، ویسا ارادہ کراتے ہی فوراً کیا بولنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رات کو بیٹھ کر پوچھو بیگم اپنی یہ گھریلو کارگزاری، یہ کارگزاری کون سن رہا؟ کون بھی ذمہ دارہ نہیں ہے، تم نہ چڑھانے تم نہ اتارنے. کون سن رہا؟ تمہیں آج رات بیٹھ کو بولنا دیکھو بھائی ہمیں لوگاں 3 دن لگائے، کتنے بار لگائے؟ 4 بار لگائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد عشرے کو جا کر آئے. جا کر آنے کے بعد تمہیں اللہ کے فضل و کرم سے کتنے اپنے خاندان کی عورتوں کو سمجھا کر گھر میں تعلیم شروع کرے؟ ذرا بولو. انہوں میں سوچ سے سمجھو انہیں پلان ڈال رہی ہے. کیا بول کو کیسا جھوٹ بولوں، کیسا جھوٹ بولوں؟ میں بولا جی میں جو پوچھ رہا ہوں اللہ کارگزاری سن رہا. سو کتنے تمہیں آئے نا بھائی آج تک شکایت آتا بہت کر کوئی ساس کی شکایت، اب تک دعوت میں جاؤ کو آنے کے باوجود ساس کی شکایت چھوڑے نہیں. چھوڑے کیا؟ ہاں دعوت میں جا کو آ کو نن کی شکایت چھوڑے نہیں. دعوت میں جا کر آ گئے، غیبت زبان سے نکلی نہیں. وہی رفتار بے ڈھنگی جو چلے سے پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو عشرے سے پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو 3 دن لگانے سے پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو بیرون کو جانے سے پہلے تھی وہ اسے بولتی سو کتے کی دم. توبہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے واسطے یہ حکیم لکھتے ہیں
اگر تم ٹیڑھی ہڈی کو سیدھی کرنا چاہتے ہو، وینیگر معلوم کیا وینیگر؟ سرکہ جی، سرکہ کے اندر 6 مہینے رکھ کر، سن رہی کیا بھائی، کتنی بھی ٹیڑھی ہڈی ہو اسے ذرا یوں کرنا، پھر چھوڑ ڈالنا اس کے اندر ایک چلہ، پھر یوں کرنا، پھر ایک چلہ چھوڑ ڈالنا، پھر یوں کرنا، پھر ایک چلہ چھوڑ ڈالنا، پھر یوں کرنا، پھر ایک چلہ چھوڑ ڈالنا، پھر یوں کرنا، 7 چلے میں سیدھی ہو جائے گی۔ یوں تھی سو ٹیڑھی ہڈی، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا، عمر بڑے غصے میں عصا لے کو نکلے، عمر دراؤ، کہاں جا رہے ہو؟ حضور جی بہت بگڑ گئی انہوں لوگاں۔ کون بھائی؟ یہ جتنے مہاجر عورتیں ہیں ہماری، یہ بیچاریاں ہمارے مہاجر مردوں کو پریشان کر رہی ہیں، کیا بول کو؟ جی وہ ہونا، جی جیسے آپ حضرات گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ ایک شہر میں رہنے والی عورتیں ہیں۔ اب شہر کو جا کر ایک ہمارے ساتھی بولے، ہماری اللہ کے واسطے تمہیں روانگی کی بات میں ایک بات بولو مولانا، کیا؟ میری بیوی شہر کو جا کو آئی، بنگلور میں وقت لگا کو آئی، آنے کے بعد ایک لسٹ دی، جی ہمارے گھر میں یہ چیزاں نہیں ہیں، لے لے کا ہو۔ انہوں لسٹ دیکھے تو 3000 کی لسٹ ہو، ٹھیک ہے بول کو، کپاں، دسترخانہ، پلیٹاں لے لگا کو دے دیں ایک۔ پھر ایک 3 دن لگا کو آئی، پھر 3000 کی لسٹ لکھ کو دی، پھر لے لگا آئی، پھر 3 دن لگا کو آئی، پھر بولے حضرت عشرے میں جا رہا ہوں میں، انہیں 10,000 کی لسٹ دیتی، پھر آپ کو چلے میں جا کو آیا تو 50,000 کی لسٹ دیتی۔ اللہ کے واسطے سے لسٹ لکھو نہ کو بولو، کیوں؟ وہاں جا کر جی یہ پردہ بہت اچھا ہے نا، کہاں لیے سو؟ وہ پردے کی ایڈریس، شیواجی نگر میں فلان جگہ پر پردہ، یہ کپا اچھے ہیں نا، کہاں لیے سو؟ یہ دسترخوان اچھا ہے نا، کہاں لیے سو؟ یہ اچھا ہے نا، کہاں لیے سو؟ یہ میت اچھی ہے نا، کہاں؟ یہ کفن اچھا ہے نا، کہاں لیے سو؟ سب کی لسٹ لکھ لے کا کو، یہ بیچارے کو پریشان، یہ جوڑا اچھا ہے نا، یہ ووڈنی اچھی ہے نا۔ اب وہ بیچارہ لے لو کو پھرنا، 3 دن جا کو آنا، لسٹ لکھ لے کو آنا، 3 دن جا کو آنا، لسٹ لکھ لے کو آنا۔ تو حضرت ناظر علی خان صاحب کی وہ بات یاد آئی، حضرت نے فرمایا جی حلال چیزوں سے بھی پردہ کرو۔ کیا کرو؟ ارے بات سمجھ، حرام سے تو پردہ کرنا ہی ہے، دائی کو چاہیے حلال سے بھی فوراً دیکھتا یہ گاڑی اچھی ہے نا، فوراً نیت میں ایسی ہی گاڑی لینا، کیوں؟ دوسری گاڑی میں تمہاری باڈی بیٹھتی نہیں کیا؟ دوسری گاڑی میں تمہاری باڈی بیٹھتی نہیں کیا؟ جی بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی؟ جتنی ہماری طاقت اتنی ہماری حیثیت کے مطابق گاڑی لینا سو، وہاں ہرس بڑھانے کے بعد جماعت نہیں جاتے، سادگی لانے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اصول تھا، ہر جماعت کو میوات بھیجو، 4 مہینے میں ایک چلہ میوات میں لگاؤ، 4 مہینے میں ایک چلہ میوات میں لگاؤ، کیوں؟ سادگی سیکھنے کے لیے۔ کون سی کیا سیکھنے کے واسطے؟ کہاں جانا سو؟ میوات جاؤ سادگی سیکھنے کے لیے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ماشاءاللہ گاؤں والا بنایا، اور گاؤں کوئی معمولی چیز ہے، گاؤں میں ایمان بنتا ہے، گاؤں میں سادگی آتی ہے، گاؤں میں تقوی پیدا ہوتا ہے، گاؤں میں سچائی آتی ہے، گاؤں میں توکل آتا ہے، اور گاؤں میں اللہ تعالی ملنسار والا ماحول بناتے ہیں۔ کہاں؟ گاؤں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کام بھیجے؟ گاؤں۔ حالانکہ یہ ام القری مکے سے گاؤں بھیجا گیا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، وہاں جا کر انہوں نے اپنا وقت گزارا، تربیت گاؤں میں ہوتی ہے۔ تو میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ حضرات آج بیٹھ کر اپنے بیگم سے پوچھو، دیکھو بھائی اللہ کے واسطے ہم دونوں، اگر میرے اندر غفلت پیدا ہو تمہیں یاد دلاؤ، جی آج ماہانہ مشورہ ہے، آج ہفتے واری مشورہ ہے، آج محلے کی کیا ہے گشت کا دن ہے، اور آج
دوسرے گز کا دن ہے. اب دوسرے گز کا دن کیا کرنا؟ گز کا دن جب ہو تب جو ہی شوہر آئے چائے تیار رکھنا، کپڑے تیار رکھنا، سمجھ نہیں؟ آتے ہی چائے، کیا قصہ، جلدی چائے دے دینا آتے میں. آج دوسرے گز کا دن ہے. برابر. انہیں کیا سوچ لگتا ہے، ہلو جا کو سوئیں گے بول کو آیا سو، گھر میں آرام کریں گے بول کر، لیکن بیچاری آلریڈی کیا تیار کر کو رکھی ہے؟ چائے. کہے کے واسطے پہلے چائے پیو، کپڑے ریڈی ہی، کپڑے بدلو، دوسرے گز کو نکلو. سمجھے بھائی؟ اس طرح بیگمات خالی آپ حضرات کا کام، اپنا کام ہی نہیں، اپنے میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، عورتوں کا 2 ثلث دعوت میں نصرت ہے، 1 ثلث ہجرت ہے. توجہ سے سمجھو. دعوت میں عورتوں کا 2 ثلث دعوت میں نصرت ہے اور 1 ثلث ہجرت ہے. کیا مطلب؟ عورتیں دعوت میں ہجرت سے بڑھ کر نصرت سیکھیں گی. کیا سیکھیں گی؟ نصرت، ہجرت نہیں. مولانا داؤد صاحب رحمت اللہ علیہ کارگزار لے رہے تھے، کارگزاری، چلے کی جماعت واپس آئی. حضرت کارگزاری لیتے وقت ہاتھ میں ڈنڈا رکھ لے کو لیتی 300، ہمیشہ ڈنڈا ساتھ پہ چلتا. پوچھے، ہاں بھائی آپ کے ساتھیوں نے کیا ارادہ کیا، مستورات نے کیا ارادہ کیا؟ حضرت انشاءاللہ ہم لوگ دعوت کے تقاضوں پر چلنے کا ارادہ کیے. بہت اچھی بات، اللہ قبول فرمائے. مستورات نے کیا ارادہ کیا؟ نہیں، انہوں بھی تقاضے پر جانے کی لوٹ بول کو سر پر رکھے، ایک لوٹ انہیں سر پکڑ لے رکھے. بولے بے وقوف نادان، عورت اگر ہجرت میں چلی جائے گی تو کیا کرے گا؟ عورت ترتیب پر چلے گی، مرد تقاضے پر چلے گا. بولو، عورت ترتیب پر چلے گی، مرد اذان جب ہوتی ہے، سنو، کسے نکلنے کا حکم ہے؟ عورت کو، مرد کو؟ عورت کو کیا حکم ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. مرد اذان سن کر نہ نکلے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگا دوں جس گھر میں مرد اذان سن کر باہر نہ نکلے، گھر ہی میں رہ جائیں، جماعت کھڑی ہو جائے، اس گھر کو آگ لگا دوں نوجوانوں کو لے کر. لیکن کسے آگ لگا دوں؟ مرد کو. عورت کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو، بیماروں کو چھوڑ کر. یہ اتنا حکم. تو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ عورت گھر میں رہے گی، مرد باہر نکلے گا. نکلنے کا حکم مرد کو، عورت کو نہیں. عورت کو ترتیب سے نکلنے کا حکم. نکلتے وقت نکلنا، حج کو نکلو، حج کو نکلو، رشتہ داروں کو دیکھنے نکلو، طبیعت بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، خراب ہو گئی، نکلو. 3 مہینے میں ایک بار 3 دن کے لیے نکلو، سال میں ایک بار 10 دن کے لیے نکلو، 5 سال میں ایک بار چلے کے لیے نکلو، چلہ لگا چکے ہو تو بیرون کے لیے نکلو. کب وہ 3 مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، 5 سال میں ایک بار. سمجھے کیا بھائی؟ اور مرد کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماہانہ 3 دن سے لے کر 10 دن نکلو، سالانہ چلے سے لے کر 4 مہینے تک نکلو. جب جب دین کا تقاضا آئے تب تب تم بولو نکلو. نکلنے کا حکم مرد کو ہے، ہجرت کا حکم مرد کو ہے، نصرت کا حکم عورت کو ہے. عورت نصرت سیکھے گی کہ میرے گھر میں ہر مہینہ جماعت آ کر ٹھہرے. کیا نیت کرنا؟ آج کی تشکیل میں یہ بھی تشکیل، کس کس کے گھر میں جماعتیں ٹھہریں گی. جماعت ٹھہرنے کے لیے گھر کا ٹائلس والا ہونا، گرینیٹ والا ہونا اور RCC والا ہونا اور بہترین سجاوٹ والا، بہترین بڑا کوئی ضروری نہیں. کوئی پردے والا ہونا ضروری ہے، بس ایک شرط. گھر میں جماعتوں کا قیام کرانے کے واسطے کتنی شرطیں؟ بولو بھائی، کیا؟ پردے والا ہونا.
کیا ہونا؟ بیت الخلا پردے میں رہنا، حمام پردے میں رہنا، گھر پردے میں رہنا. یہ ایک ہی شرط، یہ پہلے سمجھو. جن جن کا گھر پردے والا ہے ان سب کے گھروں میں جماعتیں قیام کر سکتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، نصرت کا دوسرا رخ. جماعتیں آئے تو یا اللہ کم از کم میرے گھر سے چائے تو جائے. کیا جائے؟ کیا جائے؟ سعادت سمجھنا. جی جماعتیں آئے تو ذرا بولو کیوں؟ چائے بنا کر پلاتی ہوں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اپنی بس میں جو ہے. ایک اللہ کی بندی تھی، جمعے کو صحابہ کو میٹھا بنا کر کھلاتی تھی. بخاری شریف کی روایت ہے. جمعے کو صحابہ کہتے ہیں ہم ہر جمعہ انتظار میں رہتے تھے، جمعہ کب آئے گا میٹھا ملے گا، جمعہ کب آئے گا میٹھا ملے گا، جمعہ کب آئے گا میٹھا ملے گا. کس کو؟ تو وہ بوڑھیا بیچاری ہر جمعے کو، مجھے بھی یاد ہے ہماری امی ہر جمعے کو 10 روٹیاں غریبوں کو جا کر دینے کو کہتی تھی، تو ہم جمعے سے پہلے آ کر مسکینوں کو روٹی دیا کرتے تھے. ماحول بناؤ بھائی، انشاءاللہ بولو. اب تمہیں دے تو ماحول بننے کے واسطے. یہاں بیچاری کے پاس شکر کا ڈبہ خالی، چائے کی پتی خالی، چاول کا ڈبہ خالی، سب خالی رہتے ہو. کیا پکانا سو؟ ہوا پکانا سو. نیت کرو انشاءاللہ کبھی ہم ریشن کے ڈبے خالی ہونے نہیں دیں گے. انہوں لکھ کو دینا نہیں، ہمیں خود جا کو جھانکنا رات کٹ کو کون سا ڈبہ خالی ہے. خود سمجھ دوسرے دن خالی ہاتھا حلالو کا نہیں، ریشن لے لو کو لانا لائیں گے انشاءاللہ. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ایک تو نصرت. نمبر 2، جیسے میں نے کہا 3 دن کا وقت آ گیا اپنے شوہر کا. پہلے پوچھو، آج پوچھنے کا ٹائم تمہارا 3 دن کا ٹائم کیا ہے؟ بیگم ایک ڈیری رکھ لگ بیٹھ جانا، شوہر ایک ڈیری رکھ لگ بیٹھ جانا. آج کا کام وہ کہو انشاءاللہ کریں گے. کیا بولا تمہیں؟ بولو بھائی کیا کریں گے؟ انہوں بولتے میں 3 دن پابندی سے نکلتا ہوں. ٹھیک ہے، بیوی پوچھنا تمہارے 3 دن کب ہے؟ سو دوسرا ہفتہ کب ہے؟ جمعہ ہفتہ اتوار. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہفتہ جمعہ رات کو بستر ریڈی ہے. کیا یہ کہ تو سوا 3 دن جانا، بستر تیار ہے. سوا 3 دن جانا نا آپ پہ. اگر آپ بھول گئے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. کیا مطلب؟ لباس جس طرح تمام عیوب کو پردہ ڈالنے والا، اسی طرح آپ ان کے عیوب پر پردہ ڈالو، وہ آپ کے عیوب پر پردہ ڈالیں. لباس عزت ہے، لباس فخر ہے، لباس شان ہے، لباس وقار ہے، لباس پہچان ہے. تو آپ کے بیگم جب بستر تیار کر کے رکھے گی، وہ تمام جتنی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں ان کو بھی عزم کرائیں تمہیں بھی تمہارے شوہر کی بستر ریڈی کرے کیا، تمہیں بھی تمہارے شوہر کی بستر ریڈی کرے کیا، تمہیں بھی تمہارے شوہر کی. تمام بہنیں ہاں الحمدللہ ہمارے شوہر بھی ہفتہ جاری سو، دوسرا ہفتہ، دوسرے ہفتے کی جماعت مستوراتج بنا کر ریڈی کر ڈالی. اب بولو وہ محلے سے جماعت ناغا ہوگی کیا بھائی؟ پابندی سے نکلے گی نہیں نکلے گی؟ اس لیے تمام سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مستورات کا کام کیا بھی ایک چپ کے بیان کر کو سن لے جانے کا کام نہیں، بہت کچھ سیکھنا ہے. کوئی انشاءاللہ سیکھیں گے. آج مجھے 1 گھنٹہ دے ڈال کو 1 گھنٹے میں سکھا دو، سکھانے ہوتا نہیں، اسے بھی ہوتا ہے کیا؟ ارے بولو بھائی ہوتا 1 گھنٹے میں کہاں ہوتا؟ میں آپ کو خالی بتا رہا ہوں یہ سب کام اب تک کے مذاکرے میں آئی کہ نہیں آئی باتیں؟ یہ آئی کیا بھائی؟ یہ سب باتیں مذاکرے میں آنا چاہیے. یہ ہے مستورات کا کام. پھر دیکھنا مستورات کے ذریعے سے کس طرح کام آگے بڑھتا ہے. اللہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ایک تو یہ سب کام جیسے میں نے کہا ہجرت اور نصرت، اس کا نظام بناؤ. اس کے لیے اب عزائم کی مجلس میں جب بیٹھیں تو جیسے کون بہنیں اپنے طرف سے نیکسٹ مشورہ، یہ کیا 2 ماہی مشورہ ہیں، 2 ماہی اجتماع کے لیے جوڑ،
تو کون کون اپنے اپنے گھر سے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، یا تو اجتماع سے پہلے یا اجتماع کے بعد؟ کوئی گھر یہ تشکیل آ کر کب تک کرنا؟ اجتماع تک کرنا. سو بھئی اجتماع تک سب لوگ، تمام خواتین یہ تشکیل کریں کون کون اپنے مردوں کو، یا تو اجتماع سے پہلے یا اجتماع سے، کوئی گھر اجتماع سے پہلے یا اجتماع سے خالی نہ رہے، اس طرح تشکیل کریں. نمبر 1. نمبر 2، کون کون اپنے طرف سے کتنے گھروں میں تعلیم شروع کریں گے؟ نمبر 2. نمبر 3، اپنے طرف سے کتنے بہنوں کو 3 دن تیار کریں گے؟ دیکھو مستورات کی جو جماعت ہے نہیں، مستورات کی، ہر بہن اپنے گھر میں جو تعلیم ہو رہی ہے اسی گھر کی تعلیم سے 3 دن کی مستورات کی جماعت بنانے کی ترتیب بنائے. ہم اب بولے مردوں کے حوالے کرے گا تو مستورات، مرد حضرات کے معاف کرنا جھوٹ بولنے میں ذرا ماہر. اب ہمیں ان کو تشکیل کرے جی 3 دن جاؤ جی. انہیں کیا بولتی؟ نہیں حضرت ہمارے گھر میں جانے کے پوزیشن میں نہیں ہیں. کیا بولتی انہوں؟ ہمارے گھر میں. اب ہمیں یہ سوال ان کے پاس 1 بار کرے، 2 بار کرے، 3 بار کرے، 4 بار کرے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اب انہوں ہر بار کیا بولتی؟ سو ہمیں گھر میں جانے کے، اب کیا پوزیشن میں نہیں ہو تو ہم پوچھ نہیں سکتے کیا پوزیشن میں نہیں؟ بولو جی وہ سب بولنے کی چیزاں نہیں، تو خود کو پوچھ سکتے ہیں ہمیں. اب ایک مرتبہ ان کے بیگم جوڑ میں ملے. ہمارے شوہر بولے کہ آپ جانے کے پوزیشن میں نہیں کہتے نا. کیا آپ 4 سال سے بیمار ہیں کیا؟ کون بولے؟ سو نہیں ہمارے آپ کے شوہر کب بولے گا بھی کیا بولتے انہوں؟ جانے کے پوزیشن میں نہیں، جانے کی پوزیشن میں نہیں، جانے کی پوزیشن میں. انہوں آپ کو شوہر بولے کیا جی وہ ہمیشہ میں پوزیشن میں نہیں ہوں اور بولے کہتے نا تمہیں. اصل میں جناب جانے کی پوزیشن میں نہیں، سو ارادہ نہیں ہے ان کا. کہاں یہ بیچاری جاؤ کو دعوت سکلے کو آگے تو مجھے چھوڑتی کیا انہیں؟ جیسے میں نے کہا 3 دن تیار کرا دے گی، چلے میں فوراً ریڈی کرا دے گی، گشت میں فوراً بھیج دے گی، مزدور جماعت کی چھوڑ کر سونے نہیں دے گی، ہر کام میں حرکت پیدا ہو جائے گی. اس کے لیے پوزیشن میں نہیں، پوزیشن میں نہیں بول بول کو انہوں اپنا پوزیشن بچا لے گی. حصوں عورتیں جب تشکیل کریں گی کون کون 3 دن کو تیار ہیں، بے ہر ایک عورت انہیں پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے جانتی کہ نہیں جانتی؟ جانتی کہ نہیں جانتی؟ انہوں بولے میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. عورتوں سے عورتوں کی جماعت بنانا آسان ہے، اس میں کوئی عذر نہیں رہے گا. مرد کو بیچ میں ڈالیں گے پھر پتا چلے گا. عورت کے پاس سے جب نام آ جائے اگر مرد عذر پیش کر رہا ہے تو یہاں کمزوری کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس. عورت اللہ کے راستے میں جانا چاہتی ہے، عذر مرد بنا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اس لیے عورتیں مستورات خود اپنی تعلیم جہاں جہاں ہو رہی ہے وہاں اپنی 3 دن کی جماعت خود بنائیں. ہاں 3 دن لگا چکے ہیں تو عشرے کی جماعت بھی آپ ہی حضرات ظاہر کر سکتے ہیں. ہم سب عشرے میں دانے تیار ہیں. جب عشرہ بھی لگا چکے ہیں، شرائط پورا ہو گئے کہ چلے میں ہم سب ماشاءاللہ کل یہ اتوار کو ہمارے یہاں جوڑ ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حلقے سے جتنی بیرون کی جماعتیں گئیں حلقے سے گئیں، چندے کی نہیں، چندے کی جماعت نہیں. مردوں کی جماعت بھی حلقے سے، بیرون کی جماعت بھی حلقے سے. ماشاءاللہ اس مرتبہ بھی ایک جماعت بیرون کی حلقے سے بنی، 2 جماعت، ایک جماعت چلے کی حلقے سے بنی، 2 جماعت عشرے کی حلقے سے بنی، 10 جماعتیں 3 دن کی حلقے سے بنی. کتنے مہینے میں؟ 2 مہینے کے اندر جانے کی. الحمدللہ اس طرح ہم بھی کارگزاری بنائیں گے انشاءاللہ. خالی اجتماع تک ہم لوگوں کو خوب محنت کرنا ہے. اجتماع سے پہلے کی محنت اجتماع کی جان ہے. اجتماع سے جو جماعتیں نکلیں گی وہ اجتماع کی شان ہے. نثار حضرت رحمۃ اللہ ہمیشہ بولتے تھے ارے بھائی اجتماع سے پہلے کی محنت اجتماع کی جان ہے. اجتماع سے جو جماعتیں نکلتی ہیں وہ اجتماع کی شان ہے. تو جو بہنیں اجتماع سے پہلے محنت لگانے کی تیار ہیں وہ اب تیار ہو اور انشاءاللہ اجتماع سے آپ کی ان محنتیں، چلے کی جماعت جو حلقے میں ڈال کر آپ محنت کرو گی،
عشرے کی جماعت ڈال کر جو محنت کرو گی، اس محنت کی برکت سے جتنی جماعتیں نکلیں گی انشاءاللہ اجتماع سے، وہ اجتماع کی شان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارے اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے، آسان فرمائے، اللہ تعالی ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے تمام جتنے یہاں آئی ہوئی ہیں، جو اشرا لگا چکی ہیں، وہ چلے کے لیے جو چلہ لگا چکی ہیں، وہ بیرون کے لیے جو 3 دن لگا چکی ہیں، وہ اشرے کے لیے جو اب تک کچھ بھی نہیں لگائیں یا 3 دن لگائی ہیں، تو وہ کم از کم 3 دن ہی کے لیے ہی تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ عزائم کی پرچیاں دیے جائیں گے۔ اس حلقے میں ان تمام باتوں کی عزم کریں کہ جو کچھ میں نے بتایا، مقامی کام جو کہا جاتا ہے، تعلیم کرنا، نماز پڑھنا، اولاد کی تربیت کرنا، اخلاق سے پیش آنا، مہمان کو نوازی کرنا، اور اس کے ساتھ اپنے شوہر کے 5 کاموں کی فکر کرنا، اپنے شوہر کے 5 کاموں کی فکر کرنا، یہ بھی مستورات کے مقامی کاموں میں سے ہے۔ انشاءاللہ ارادے فرمائیں، نیتیں کریں، حلقے میں اپنی ترتیب کے ساتھ بیٹھیں۔ پرچہ دیا گیا ہے مستورات میں، جو پرانی بہنیں ہیں وہ حلقہ لگا کر بیٹھ کر وہ پرچے کو مرتب کریں۔ مسجد وار جماعت 5 مزدار جماعتیں ہیں، مدینہ مسجد ہے، نورانی مسجد ہے، انصار ہے، انصار محلہ